قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے اہل عرب کو پتہ چلا تو کچھ عرب کے لوگوں نے جا کر اس یمن والے نقلی کعبے کے اندر پیشاب پخانہ کر، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے جا کر اس کو آگ لگا۔ جو مکے کا گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہہ، اس نے قسم کھائی کہ اب میں کعبہ مکے میں جا کر جو کعبہ ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں اس کو جب تک تباہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں رات کو سوؤں گا۔ وہ ایک فوج اور ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکے میں اللہ کے گھر کو گرانے نکلا۔ میدان مینا اور میدان مزدلفہ، یہ میدان مینا وہ ہے جہاں حاجی قربانیاں کرتے ہیں، مزدلفہ وہ میدان ہے جہاں حاجی ایک رات آرام کرتے ہیں، ان کے درمیان میں وہ جگہ ہے۔ جب اس کا لشکر وہاں پہنچا تو اس نے اپنے لشکر کو رکنے کا حکم دیا کہ مکے کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر مکے پر چڑھائی کی جائے۔ چنانچہ وہ ایک دن اس کی فوجوں نے کو 200-250 قریب مکے والوں کے چرتے ہوئے اونٹ پکڑ لیے، اور وہ اونٹ اپنی فوج کے پاس بادشاہ کے خیمے میں لا کر ڈال دیے۔ پتہ چلا کہ یہ اونٹ مکے کے سردار قبیلہ قریش کے بڑے جناب عبد المطلب کے۔ جناب عبد المطلب کو پتہ چلا میرے اونٹ پکڑے گئے تو وہ اپنے اونٹوں کو چھڑانے آئے، ابرہہ کے خیمے میں آئے تو ابرہہ پر ان کے چہرے کی وجاہت اور نور کا اتنا اثر ہوا کہ اپنی کرسی اور تخت سے نیچے اتر کر بیٹھا اور جناب عبد المطلب کا استقبال کیا۔ گفتگو شروع ہوئی تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا۔ اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس کرو۔ جب اونچنے لگے عبد المطلب تو ابرہہ نے کہا عبد المطلب میں تو تجھے بڑا سمجھدار اور عقل مند بندہ سمجھتا تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ تو عقل مند نہیں، تو اپنے اونٹ چھڑانے تو آ گیا، میں تو کعبہ گرانے آیا ہوں، تو نے کعبہ کے بارے میں ہم سے کوئی بات ہی نہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا چونکہ اونٹ میرے تھے میں اپنی چیز لینے آیا ہوں، کعبہ میرا نہیں، وہ کعبہ جس کا ہے وہ خود ہی تجھ سے بات کرتا، تو جان اور کعبے والا جان، میں اپنے اونٹ لینے آیا۔ چنانچہ یہاں سے اونٹ لے کر گئے تو کعبے کے دروازے کو پکڑ کر سارے قریشیوں کو بلا کر دعا مانگی کہ اللہ اونٹوں کا مالک میں تھا، میں چھڑا آیا، اس گھر کا مالک تو ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر تیرے گھر کو گرانے کوئی آیا ہے، تو اب میں دیکھتا ہوں کہ تو اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے، ہم تو جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر، تو جان اور تیرا گھر جان۔ چنانچہ عبد المطلب قریشیوں کو لے کر مکے سے نکل کر پہاڑوں کے دامن میں جا کر آباد۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 52 دن پہلے کا واقعہ، بعض علماء نے 55 دن لکھی ہیں، بعض نے 52 دن لکھی ہیں، کہ اللہ نے جدہ سے سمندر کے کناروں سے سبز رنگ کی چڑیاں جن کو ابابیل کہا جاتا، اللہ نے ان کے لشکر کو اٹھایا، ہر چڑی نے 3 پتھر اٹھایا، ایک چونچ میں لیا، 2 پیروں میں لیے، ایک سیدھے پاؤں میں ایک الٹے پاؤں میں، اور وہ دانے بھی مسور کے دال کے دانے کے برابر۔ اللہ نے چڑیوں کو حکم دیا کہ جا کر ہاتھیوں کے لشکر پر برسا دو، انہوں نے آ کر برسائے۔ تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ایک مسور کے دانے کے برابر کنکری ایسی تھی جیسے کوئی ایٹم بم بنتا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورت ہے پوری جس میں یہ ہاتھیوں کے لشکر کا واقعہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نہیں جانتا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وارسل علیہم طیرا نبابیل،
کہ اللہ نے ان پر ابابیلوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ ایک مصری کے دانے کے برابر پتھری پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ نے ایسے کر دیا کہ جس طرح بھینس اور گائے گوبر کرتی۔ سارا ہاتھیوں کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ یہ خود ابرہہ جو سپہ سالار تھا، گورنر تھا یمن کا، بھاگا۔ اللہ پاک نے پیٹ میں یا دل میں ایک ایسی گلٹی اور ایک ہی پھنسی نکالی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابھی 2 میل بھی دور نہیں بھاگا تھا کہ وہ دل میں ایسی پھٹی کہ پورا دل باہر آ۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ پاک نے پورے لشکر کو گوبر کی طرح۔ اس کو بھی علماء نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری میں لکھا ہے کہ کعبے کو آباد کرنے والا تم تو اسے گرانے آئے ہو، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اللہ نے جس پاک نبی کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کعبہ بنوایا، اس نبی نے آ کر اس کعبے کو آباد کیا۔ چنانچہ 50، 52 یا 55 دن کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام کی جناب آمنہ کے گھر میں ولادت باسعادت ہو۔ دن سوموار کا تھا۔ دن کیا تھا؟ وقت صبح صادق کا تھا۔ گھر حضرت آمنہ کا، شہر مکے کا تھا۔ دن میں اختلاف ہو سکتا ہے تاریخ میں، لیکن ان چیزوں میں اختلاف نہیں کہ وقت بھی یہ تھا اور دن بھی سوموار کا تھا اور شہر بھی مکہ تھا اور جناب آمنہ کا تھا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام اکثر سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے اپنی نبوت کے زمانے میں، اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ سوموار اور زور سے سوموار اور جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نقلی روزہ رکھتے۔ ایک روزہ رکھنے کی اجازت نہیں کہ بندہ صرف سوموار کا رکھ لے یا صرف جمعرات کا رکھ لے۔ 2 روزے یا ملا کے رکھے جائیں ہفتے میں یا آگے پیچھے کر کے رکھے جائیں، یہ سنت اور مستحب میں ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری پیدائش ہے، یہ میری، زور سے کہو، یہ میری، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوموار کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، سعادت۔